الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت، عظمتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ چل رہا ہے. رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے نیکیوں کا سیزن بنایا. جس طرح کسی بھی چیز کے سیزن کے اندر وہ چیز عام بھی ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنا آسان بھی ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر نیکی کو عام بھی کر دیا، آسان بھی کر دیا، اور نیکی کے اجر کو بھی اللہ نے بڑھا دیا. گویا رمضان میں اللہ نے نیکی کی لوٹ سیل لگا دی. نیکی کو اللہ نے آسان کس طرح کیا؟ جب کوئی انسان کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے تو دو چیزیں اس کے راستے میں مزاحم بنتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں. ایک اس کا نفس اور ایک شیطان. نفس بھی مختلف قسم کے وساوس کے ذریعے، مختلف قسم کے خیالات کے ذریعے اسے اس نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح شیطان بھی مختلف حیلوں بہانوں سے اس مومن بندے کو نیکی کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ دو چیزیں انسان کے نیکی کے کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہیں، نفس اور شیطان. اب پورا سال انسان جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ان دو چیزوں کو شکست دے کے، ان دو چیزوں سے مقابلہ کر کے اللہ کے دربار میں آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی اور نیکی کا کام کرتا ہے، تو ان دو چیزوں سے مزاحمت کر کے، مقابلہ کر کے وہ نیکی کا کام سر انجام دیتا ہے. رمضان المبارک کے اندر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، پروردگار عالم شیاطین کو قید کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت انسان کی نیکی کے رستے کو آسان فرما دیتے ہیں کہ لے میرے بندے، پورا سال تو نیکی کی طرف آتے ہوئے دو دشمنوں سے مقابلہ کر کے تو میرے راستے پہ چلتا تھا، میرے حکم کو پورا کرتا تھا، نیکی کی طرف آتا تھا. اب تیرے ایک دشمن کو میں نے قید کر لیا، اب دوسرے دشمن کو پچھاڑ کے، شکست دے کے تو نیکی کی طرف آ جا. نیکی کرنا تیرے لیے آسان ہو. کیونکہ عام طور پہ جب کوئی پہلوان دو
مقابل سے مقابلہ کر رہا ہو تو کبھی وہ جیتتا ہے، کبھی ہارتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. اب ان دو مقابلوں میں سے ایک کو اگر پکڑ لیا جائے تو دوسرے کو پچھاڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ شیطان کو قید کر کے بندے سے کہتے ہیں میرے بندے اب نفس کو تو کمزور کر دے، نفس پہ تو غالب آ کے میرے راستے کی طرف آئے. اور پھر نفس سے کمزوری کا اللہ رب العزت نے طریقہ بھی بتا دیا. جی نفس پہ کمزوری کس طرح ہوگی؟ تو روزہ رکھ لے. جی کھانا پینا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دے، اپنی خواہشات نفسانی کو چھوڑ دے. جی اور اس کو روزے کا نام دے دیا. در حقیقت یہ نفس کو کمزور کرنے کا ایک طریقہ اللہ رب العزت نے مومن بندے کو دیا. اب نفس کمزور ہو گیا، جی خواہشات جو ہے وہ آنی بند ہو گئی، نفس نے دھوکہ دینا کم کر دیا تو انسان کا نیکی کی طرف آنا آسان ہو. تو اس طرح اللہ نے رمضان المبارک میں اپنے مومن بندے کے لیے نیکی کو آسان کر دیا اور نیکی کو عام بھی کر دیا. عام کس طرح کیا؟ صبح سحری کا کھانا نیکی، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا یہ نیکی، افطار کرنا یہ نیکی، اور پھر 5 وقت کی نماز تو پورا سال یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا. پھر قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھا دیا. پھر عشاء کے بعد تراویح کی نماز، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ساتھ میں فضائل بھی بتلا دیے کہ جو رمضان میں ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے روزہ قیام کرے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں. تو اس طرح اللہ نے نیکی کو عام کر دیا، یعنی سارا دن بھوکا پیاسا یہ بھی نیکی، ساری رات بھی. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کو کھول دیا، اپنی بخشش کے دروازوں کو کھول دیا، اپنی مہربانیوں کے دروازوں کو کھول دیا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگواتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں. کوئی تنگ دست ہے مجھ سے مانگے، میں اسے فراخی عطا کر دوں. جی کوئی پریشانی میں مبتلا ہے مجھ سے سوال کرے، میں اس کی پریشانی کو، یعنی ہر رات اللہ رب العزت صبح سحری تک یہ آوازیں لگواتے رہتے ہیں اپنے بندوں کے لیے. تو اس طرح رمضان میں اللہ نے نیکی کو عام کر دیا اور نیکی کے اجر کو بھی اللہ نے بڑھا دیا. عام حالات کے اندر بھی اللہ رب العزت کا جو ہے وہ بندوں کے ساتھ معاملہ بڑا رحیمانہ معاملہ ہے، بڑا کریمانہ، بڑی مہربانی والا معاملہ ہے. وہ ذات تو ہے ہی اپنے بندوں پہ سراپا کرم، مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے. کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے ارادے سے کوئی بندہ چلتا ہے تو اس سے عرض کرتے ہیں مولا کریم گناہ کر لیا، جی گناہ کے ارادے سے جا رہا ہے، اللہ فرماتے ابھی ٹھہر جو، ابھی نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے یہ بندہ لوٹ آئے. اب وہ گناہ کی جگہ پہ پہنچ گیا، یا اللہ گناہ کی جگہ پہ پہنچ گیا، اللہ فرماتے ٹھہر جو، لوٹ آئے. یا اللہ اس نے گناہ کر لیا، اللہ فرماتے ذرا رک جاؤ، اگر ہو سکتا ہے ندامت اس کے دل میں آ جائے، توبہ کر لے. اور یا اللہ اس نے توبہ بھی نہیں کی، اگر تو توبہ کر لی یا کوئی نیک کام کر لیا، اللہ فرماتے فوراً اس کو مٹا دو، بلکہ صرف مٹانا ہی نہیں، اس گناہ کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو. اور اگر جو ہے اس نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھنا یہ میرا بندہ ہے، اس کا ایک ہی گناہ لکھنا، لیکن میں منتظر رہوں گا زندگی کے کسی بھی لمحے میں اگر یہ توبہ کر لے گا، غرغرہ موت تک میں اس کی توبہ کو قبول کر کے نہ صرف اس کے اس گناہ کو مٹاؤں گا بلکہ اس کو میں نیکی کے اندر بدل دوں. اور دوسری طرف اللہ کی رحیمی اور کریمی اور اپنے بندوں سے محبت دیکھیے. اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جی اس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، اللہ فرماتے فوراً لکھو.
یا اللہ نیکی کی تو نہیں، ارادہ کیا، اللہ نے فرمایا ارادہ بھی لکھو، اب ارادہ لکھ لیا، نیکی کی طرف جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے ہر قدم پہ نیکی لکھو، نیکی کر لی، اللہ نے فرمایا نیکی کی، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اس نے ایک نیکی کی ہے تم اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 لکھو۔ بلکہ ایک قرآن پاک کے اندر آتا ہے، حضور نبی علیہ السلام اللہ رب العزت نے فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، مومن کے صدقے کی نیکی کی مثال اس طرح ہے، کمثل حبۃ، ایک دانے کی، گندم کے دانے کی طرح، انبتت 7 سنابل، جس کی 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانہ۔ تو فرمایا کہ مومن کے عمل کی مثال یہی ہے، ایک عمل کرتا ہے پروردگار عالم اسے بڑھا چڑھا کے 700 گنا تک پہنچاتے ہیں۔ اور بلکہ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو اور جتنا بھی بڑھا دے اس سے کون پوچھنے والا۔ تو یہ تو عام حالات کے اندر اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے مومن کے ساتھ، لیکن خاص رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نیکی کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں، نیکی کی حیثیت کو، قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسے ایک فرض کے برابر اجر عطا کر۔ اگر کوئی فرض پڑھتا ہے، فرمایا 70 فرائض کے برابر اسے اجر عطا کرو۔ ایک بندہ پورا رمضان بیچارہ اپنی کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، کسی وجہ سے محروم رہ گیا، اللہ نے فرمایا اسے بھی میں محروم نہیں رکھنا چاہتا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ آخری عشرے کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر رکھ دی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ میرے بندے تو رمضان کے بقیہ ایام میں، بقیہ راتوں کے اندر اگر تو عبادت کر کے میری رضا حاصل نہیں کر سکا، تو اجر حاصل نہیں کر سکا، تو اس ایک رات میں میرے دربار میں آ کے جھک جا، اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کو میں عبادت شمار کروں، یعنی یہ زیادہ عبادت لکھی جائے گی 1000 مہینوں سے۔ ایسی رحیم ذات لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر رکھ، آخری عشرہ طاق راتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کوشش یہ کریں یہ طاق راتوں میں اعمال کی پابندی ہو، ویسے تو پورا رمضان ہی پابندی، لیکن ان طاق راتوں کے اندر حضور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ جو اعتکاف مساجد کے اندر اعتکاف ہوتا ہے، اس کا مقصد بھی اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت شمار ہوتی۔ تو اللہ نے آخری عشرے میں لیلۃ القدر عطا کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے چاند رات، حضور نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت پورے مہینے کے اندر اپنے جتنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، ایک چاند رات کے اندر اللہ اس کے برابر اپنے بندوں کی معافی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے محترم سامعین، ہم اس رمضان المبارک کے تمام لمحات کو قیمتی بنائیں۔ آخری عشرہ آنے والا ہے جی، تو اس عشرے کے اندر اس کی تیاری کریں۔ حضور نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام تیاری کیا کرتے، جیسے کوئی مہمان ہمارے گھر میں آنے والا ہو تو اس کے استقبال کے لیے باقاعدہ تیاریاں ہوتی ہیں، پلاننگ بنتی ہے، مینیو بنتا ہے کہ یہ کھلائیں گے، اور اس جگہ جناب اس کا بستر ہوگا، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو اسی طرح اس رمضان المبارک کے لیے اور رمضان کے ہر عشرے کے لیے ہمارا باقاعدہ پورا مینیو ہو، ہماری پلاننگ ہو کہ ہم نے اس عشرے میں یہ کرنا ہے، یہ عبادت کرنی ہے، اور طاق راتوں کو ہم نے اس طرح گزارنا ہے، یہ تسبیحات کرنی ہے، اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اتنی ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ یقین کیجئے وہ اللہ ہمیں وہ عمل کی بھی توفیق دے، عمل ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ہم یہ پلاننگ بنا کے اپنی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں اس پوری کوشش کا اجر عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، یہ ہم کوشش کریں، خود بھی، اپنے گھر والوں کو بھی،
اس پہ تیار کریں، پتہ نہیں آئندہ رمضان ہم دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں۔ اس رمضان کو جتنا بھی ہم قیمتی بنا سکیں کوشش کر لیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے اس رمضان کو رحمتوں کا، مغفرتوں کا اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔